تو میرے نزدیک میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیدہ کا مطالبہ بالکل حق اور ثواب مطالبہ قرآن مجید کے بالکل عین قرآن کی آیات سے موافق مطالبہ مجید میں ہے کہ قرآن انبیاء وراثت ان کی ہوتی ہے. حدیث اگر کہتی ہے نہیں ہوتی تو ہم کس کی مانیں گے؟ لازمی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کی مانیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں قرآن مجید کو چھوڑا ہے، تو اس پر تو اہل سنت کا بھی یقین اور ایمان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اہل سنت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خطا کر سکتے ہیں، وہ صحابی رسول ہے، ان سے خطا نہیں، یعنی ان کا یہ موقف درست ہے. اگر صحابی ہونے کی وجہ سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دفاع کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں جناب ابو بکر کی طرف کوئی کمزوری دکھائیں گے تو ایک صحابیت کا مقام کم ہوگا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے اہل سنت سے، کیا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ صحابیہ نہیں ہیں؟ ان کا صحابیت کا مقام نہیں ہے؟ تو اگر آپ صحابیت کو معیار رکھتے ہیں تو خاتون جنت بھی صحابیہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت، خود ہمارے اہل سنت کے اصول آپس میں ٹکرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض اس طرح سے لوگ بھی موجود ہیں جو اس مسئلے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ سیدہ کو خطا پہ کہتے ہیں، ان کے ہاں جرت پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سیدہ سے خطا ہوئی ہے. اگر میرا سوال یہ ہے ان سب سے جو لوگ سیدہ کو خطا پہ کہتے ہیں، مجھے بتاؤ اگر سیدہ کو خطا پہ کہنے سے کوئی شخص منافق نہیں بن جاتا، کوئی شخص دائرہ اسلام سے نہیں نکل جاتا، کوئی شخص گمراہ نہیں ہو جاتا، تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خطا پہ کہنے سے کوئی شخص کس طرح سے رافضی یا اہل سنت سے نکل جاتا ہے، گمراہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کے معیار جو ہے یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ آپ معیار ایک رکھیں نا. آپ اگر سیدہ کو خطا پہ کہنے والے وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کے لیے بڑا، آپ اس کے لیے شیر و شکر ہے، آپ کے لیے ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت ہے، تو اگر کوئی شخص جناب ابو بکر کو خطا پہ کہہ دیتا ہے تو کیا ہو گیا؟ کوئی خرابی لازم آتی ہے یا صرف تمہاری انا کا مسئلہ ہے؟ پھر ہمارے ہاں یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جاتی ہے، خود بخاری پر ایمان رکھنے والے، کہ جب میں نے بخاری کی جو وہ اس روایت کی پر جرح کی جس میں ابن شہاب زہری نے یہ بیان کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کو نکاح دینے کے حوالے سے، نکاح کا پیغام دینے کے حوالے سے جو حضرت علی کی طرف نسبت کی، اسی حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار موجود تھی. مصر بن مخرمہ جو روایت کرتے ہیں، اور مصر بن مخرمہ نے کہا کہ آپ کی تلوار مجھے دے دیجیے. اس روایت میں جناب زین العابدین علیہ السلام کے پاس رسول اللہ کی تلوار موجود ہے، تو اگر رسول اللہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی تو تلوار امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کس طرح آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہوئی، ایک خاص مال کو، خاص یعنی فدق کی زمین کو، اس مال کو روکا گیا. اب یہ کیوں روکا گیا، اس کی کیا وجوہات تھی، اس پہ میں انشاءاللہ تفصیلاً بھی گفتگو کروں گا، لیکن یہاں ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مطالبہ تھا سیدہ کا وہ قرآن مجید کی روح سے وہ کس درجے کا ہے. تو میرے نزدیک میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیدہ کا مطالبہ بالکل حق اور ثواب مطالبہ قرآن مجید کے بالکل عین قرآن کی آیات سے موافق مطالبہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام علی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال مویشی میں سے وہ خچر جو صفین میں تھا وہ بھی امام علی کے پاس تقسیم ہوا. اسی طرح قرآن مجید نے ازواج مطہرات کے جو گھر ہیں انہیں بھی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ نبی کے گھر قرار دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے. تو معلوم ہوا کہ جن گھروں میں ازواج مطہرات رہتی تھی وہ گھر بھی ازواج مطہرات کے نہیں، وہ گھر کس کے ہیں؟ وہ گھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اب مجھے بتائیے کیا سرکار کریم کے وصال کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، کیا ازواج مطہرات کو ان گھروں سے نکال دیا گیا تھا کہ جاؤ ان مکانوں کو خالی کرو، اب چونکہ نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو لہٰذا ان مکانوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، کیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا؟ نہیں کیا، بلکہ ازواج مطہرات کو ان گھروں میں باقی رکھا، رہتی رہیں، ان گھروں میں رہیں، لیکن یعنی ان سے وہ چیز حکومت کے اختیار میں نہیں لیا، اس فدق کو یہ اختیار اپنے کنٹرول میں لیا، اور دیگر یعنی جن چیزوں کا تعلق سیدہ کے ساتھ تھا صرف اسی کو لیا گیا. پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیگر اموال تھے فدق کو چھوڑ کر، جناب عمر نے
وہ امام علی کو دے دیے تھے. ہاں اگر جب اور وہ مال حضرت ابوبکر نے روکے تھے, حضرت ابوبکر نے وہ نہیں دیے تھے, لیکن جناب عمر نے وہی اموال امام علی کو عطا کر دیے. تو اگر ہمارے اہل سنت یہ دفاع کرتے ہیں, یہ بہت یہاں پر عجیب سا معاملہ ہے کہ اہل سنت اگر دفاع کرتے ہیں جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کا, تو اسی فیصلے کو تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا, اور پھر آگے عمر بن عبدالعزیز نے, جو بنو امیہ نے مکمل طور پر اس کا خود ہی ہڑپ کر کے کھانے لگے, عمر بن عبدالعزیز نے اس کو واپس لوٹا دیا. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت ابوبکر کے ہی اسی فیصلے کو آدھا طور پر تسلیم نہیں کیا بعد کے دور میں, اور وہ لوٹا دیا تھا, صرف فدق کی زمین کو نہیں دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے اہل سنت کے جو معیار ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس کے اوپر سوالات اٹھیں. یہاں میں نے کوشش یہی کی ہے کہ اپنے موقف کو اس حوالے سے پیش کر دوں کہ سیدہ کا جو موقف ہے وہ بالکل حق پر ہے, اور الحمدللہ ہم چونکہ اہل البیت علیہم السلام کو معیار مانتے ہیں, ثقلین کو معیار مانتے ہیں, تو ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ سیدہ کا مطالبہ نہ صرف حق تھا بلکہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کی طرف ہمارے ہاں اہل سنت خطا کی نسبت کر دیتے, خطا اجتہادی کہتے ہیں نا, حضرت آدم سے خطا ہوئی, خطا اجتہادی کہتے ہیں, لیکن خطا کی نسبت کرتے ہیں. تو جناب ابوبکر کی طرف خطا کی نسبت کرنے میں کون سا اصول ٹوٹتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.